السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج اپنی نئی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں راوی نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ وہ یتیم تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی خاندان نہیں تھا۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود راوی اپنے خوش مزاج اور مہربان دل کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے زیادہ تر دن گاؤں کی گلیوں میں گھومنے، جب بھی ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے اور بہتر زندگی کے خواب دیکھنے میں گزارے۔ ایک دن جب راوی بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں کا ایک گروپ رنگ برنگی پتنگوں سے کھیل رہا ہے۔ ان کی ہنسی اور خوشی نے ہوا بھر دی اور راوی ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس نے پہلے کبھی پتنگ نہیں اڑائی تھی کیونکہ وہ اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ولولہ انگیز اظہار کو دیکھ کر ایک مہربان دکاندار راوی کے پاس آیا اور اسے چھوٹی پھٹی ہوئی پتنگ دے دی۔ "یہاں نوجوان لڑکا", اس نے مسکراتے ہوئے کہا، "یہ پتنگ لے لو اور مزے میں شامل ہو جاؤ۔" راوی کی آنکھیں تشکر سے چمک اٹھیں جب اس نے پتنگ اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ جوش کے نئے احساس کے ساتھ وہ پتنگ اڑانے کے لیے کھلے میدانوں میں بھاگا۔ پتنگ پرانی اور پہنی ہوئی ہونے کے باوجود راوی نے اسے اس طرح پالا جیسے یہ سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ جیسے ہی پتنگ آسمان کی طرف بلند ہوئی، راوی نے آزادی کا ایسا احساس محسوس کیا جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو گئیں۔ وہ خوشی اور حیرت کے احساس سے بھر گیا اور دوسرے بچے جلد ہی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اپنی پتنگوں کے ساتھ آسمان پر ایک خوبصورت منظر پیدا کر دیا۔ اس دن سے راوی باقاعدگی سے بازار کا دورہ کرتا تھا، بھیک مانگنے یا خیرات طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پھلوں یا ناشتے جیسے چھوٹے کھانے کے بدلے عجیب و غریب کام کے ساتھ دکانداروں کی مدد کرتا تھا۔ دکانداروں نے اس کی محنتی طبیعت اور شفقت کی تعریف کی اور اکثر اسے چھوٹے تحائف سے نوازا جو راوی کو بہت عزیز تھے۔ ایک دن مسٹر ورما نامی ایک امیر سوداگر نے راوی کی عاجزی اور مہربانی کو دیکھا۔ لڑکے کے کردار سے متاثر ہو کر مسٹر ورما نے راوی کو اپنی دکان پر نوکری کی پیشکش کی۔ راوی اس موقع پر بے حد خوش ہوا اور محنت سے کام کیا۔ معمولی تنخواہ حاصل کی۔ وقت کے ساتھ راوی کی لگن اور ایمانداری نے انہیں مسٹر ورما کا احترام اور اعتماد حاصل کیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، راوی کی قسمت بدلنے لگی۔ اس نے اپنی کمائی کا ایک حصہ بچایا اور اپنے ہی ایک چھوٹے سے کاروبار میں دانش مندی سے سرمایہ کاری کی۔ راوی کا کاروبار خوب پھلا پھولا اور وہ گاؤں میں ایک کامیاب سوداگر بن گیا۔ پھر بھی وہ اپنی عاجزانہ شروعات کو کبھی نہیں بھولا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا، جس طرح دوسروں نے اس کی جدوجہد کے وقت میں مدد کی تھی۔ اپنی سخاوت اور محنت سے راوی نے بہت سے گاؤں والوں کی زندگیوں کو بلند کیا۔ اس نے غریب بچوں کے لیے تعلیم کو اسپانسر کیا، مصیبت زدہ لوگوں کو کھانا اور رہائش فراہم کی اور مختلف کمیونٹی کے اقدامات کی حمایت کی۔ اس کی بے لوثی اور ہمدردی نے اسے "دی فلنٹروپک مرچنٹ" کا خطاب دیا اور وہ گاؤں میں ہر ایک کے لیے رول ماڈل بن گیا۔ راوی کی کامیابی اور مہربانی نے دوسروں کو اس کی ادائیگی کے لیے حوصلہ افزائی کی، جس سے پوری کمیونٹی میں مثبت کا اثر پیدا ہوا۔ اور اس طرح ایک زمانے کے غریب لڑکے راوی کو نہ صرف اپنی کامیابی میں خوشی ملی بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی خوشی میں اس کی کہانی ایک لازوال یاد دہانی بن گئی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں جہاں سے بھی آغاز کرتے ہیں، عزم، مہربانی اور فراغ دل کے ساتھ ہم اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی. امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. تھینک یو.